علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اسلامک اکنامکس کی اسائنمنٹ نمبر 12 کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ آج کے ہماری اسائنمنٹ کے 2 حصے ہیں اور دونوں کے ہاف مارکس ہیں، مطلب 25 مارکس کا اگر ٹوٹل کوشچن ہے تو اس میں 12.5 نمبر کا ایک پارٹ ہے، اور یہ آپ کے نوٹ ہیں ایک طرح سے، ٹھیک ہے، 12.5 نمبر کے 2 نوٹ۔ پہلا تو یہ ہے جو کہ صرف کے حوالے سے ہے، یعنی کنزمپشن۔ اسلامی تناظر میں صرف کے اصول بیان کریں۔ اسلامی تناظر میں صرف کے اصول کیا ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو 4 اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اور کنونشنل اکنامکس میں اس کے اصول جو ہیں وہ مختلف ہیں ایز کمپیئرڈ ود اسلامک اکنامکس۔ اور جب بینگ اے مسلم ہم اسلامی تناظر میں اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو لے کر آتے ہیں تو تمام تر اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہماری جو جتنی بھی آپ کو میں نے بتائی ہیں جیسے اخلاقی اقدار ہیں ان کی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے پرفارم کی جاتی ہیں، اور ہمارا جو مقصد ہوتا ہے ان پرفارم کرنے کا ایکٹیویٹیز کا وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے کنونشنل اکنامکس سے۔ اسی لحاظ سے جب ہم بات کریں گے صرف کی، تو صرف بھی ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے، کنزمپشن، اور اس کو بھی اگر ہم اسلام کے حوالے سے دیکھیں گے، اس کے دائرہ کار میں دیکھیں گے تو اخلاقی اقدار کی عملداری کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ صرف کے اصول کیا ہیں، یعنی جب ہم کنزمپشن کرتے ہیں تو ہمیں کن کن اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے اس کے اندر بیان کرنے ہیں کہ اسلامی تناظر میں صرف کے اصول کیا ہیں۔ دوسرا حصہ جو اس سوال کا ہے وہ ہے اسلام میں ملکیت کے حقوق، سوشلزم بمقابلہ نظام سرمایہ داری۔ اچھا، سوشلزم ہے نظام اشتراکیت، ٹھیک ہے، اور دوسرا نظام سرمایہ داری ہے کیپٹلزم، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ بات کریں گے جی، تو جب ہم یہاں پہ بات کریں گے اب کہ یہ اسلام میں جو ملکیت کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کا جو کمپیریزن ہے وہ آپ نے بتانا ہے سوشلزم اور نظام سرمایہ داری کے ساتھ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب ملکیت کے حقوق کی جب بات کی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سوشلزم یا نظام اشتراکیت ہے اس کے اندر تمام تر جو حقوق ہیں وہ حکومت کے پاس ہوتے ہیں، عوام کو حقوق نہیں ہوتے، وہ صرف جو ہے وہ جاب کرتے ہیں، گورنمنٹ کے تمام اختیارات، تمام ملکیت گورنمنٹ کی ہوتی ہے، اور صرف اس کو عوام کو جو ہے وہ جاب روزگار دیا جاتا ہے اور ان کی بنیادی ضروریات خود گورنمنٹ پوری کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر اس میں سارے وراثت کے حقوق بھی نہیں ہوتے، اور سارا کچھ ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح جو نظام سرمایہ داری ہے اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سوشلزم کا بالکل اپوزٹ ہے، یعنی کہ مکمل تر اختیارات جو ہیں وہ ملکیت کے حقوق جو ہیں وہ عوام کے پاس ہوتے ہیں، وہ اپنی وراثت بھی کر سکتے ہیں، اپنی جائیداد بھی بنا سکتے ہیں، اپنی مرضی کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ سارے حقوق نظام سرمایہ داری ان کو دیتا ہے۔ لیکن اس میں جو ہے وہ پھر استحصال شروع ہو جاتا ہے، سرمایہ دار جو لوگ ہیں وہ جو عام عوام ہیں ان کا استحصال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب ہم اسلام میں بات کرتے ہیں تو اسلام کیونکہ توازن کا دین ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جب ملکیت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو الٹیمیٹ جو ملکیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی، حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر عوام کو جو انسان کو جو ودیت کیے گئے حقوق وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان کو ملکیت کے حقوق دیے جاتے ہیں، مطلق جو ملکیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے، اور عوام کو امانت کے طور پہ حقوق دیے گئے ہیں۔ اس میں انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جائز طور پہ جو ہے وہ اپنے حقوق ملکیت کے رکھ سکتا ہے، یعنی وہ جائیداد بھی بنا سکتا ہے، وراثت بھی کر سکتا ہے، کاروبار بھی کر سکتا ہے، لیکن ان تمام تر چیزوں کو رہتے ہوئے اپنی اخلاقی اقدار کی عملداری کے دوران عملداری کے ساتھ وہ کر سکتا ہے، اور یہ کہ وہ دوسروں کے حقوق غصب نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے جو ویسے تو آپ ٹوٹل کمپیریزن کرتے ہیں نا اسلامک اکنامک سسٹم کا، سوشلزم کا اور نظام سرمایہ داری کا، یہاں آپ نے اوور آل کمپیریزن نہیں کرنا، صرف ایک پوائنٹ پہ کرنا ہے، یعنی ملکیت کے حقوق پر، صرف ملکیت کے حقوق جو ہے وہ آپ نے کمپیئر کرنے ہیں ان تینوں کے، اسلامک اکنامک سسٹم میں کیا ہے، سوشلزم میں کیا ہے، اور کیپٹلزم میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔